گنتی چھٹا باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی مرد یا عورت نذیر کی منت یعنی اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ رکھنے کی خاص منت مانے تو وہ مے اور شراب سے پرہیز کرے، اور مے کا یا شراب کا سرکہ نہ پیے، اور نہ انگور کا رس پیے، اور نہ تازہ یا خشک انگور کھائے، اور اپنی نذرات کے تمام ایام میں بیج سے لے کر چھلکے تک جو کچھ انگور کے درخت میں پیدا ہو اسے نہ کھائے، اور اس کی نذارت کی منت کے دنوں میں اس کے سر پر استرا نہ پھیرا جائے جب تک وہ مدت جس کے لیے وہ خداوند کا نذیر بنا ہے پوری نہ ہو، تب تک وہ مقدس رہے اور اپنے سر کے بالوں کی لٹوں کو بڑھنے دے۔ وہ تمام ایام میں جب وہ خداوند کا نذیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے۔ وہ اپنے باپ یا ماں یا بھائی یا بہن کی خاطر بھی جب وہ مریں اپنے آپ کو نجس نہ کرے، کیونکہ اس کی نذارت جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر ہے۔ وہ اپنی نذارت کی پوری مدت تک خداوند کے لیے مقدس ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ناگہان اس کے پاس ہی مر جائے اور اس کی نذارت کے سر کو ناپاک کر دے تو وہ اپنے پاک ہونے کے دن اپنا سر منڈوائے، یعنی 7ویں دن سر منڈوائے، اور 8ویں روز 2 کمریاں یا کبوتر کے 2 بچے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن ایک کو خطا کی قربانی کے لیے اور دوسرے کو سوختنی قربانی کے لیے گزرانے، اور اس کے لیے کفارہ دے کیونکہ وہ مردہ کے سبب سے گنہگار ٹھہرا ہے، اور اس کے سر کو اسی دن مقدس کرے۔ پھر وہ اپنی نذارت کی مدت کو خداوند کے لیے مقدس کرے، اور ایک یکسالہ نر برہ جرم کی قربانی کے لیے لائے، لیکن جو دن گزر گئے ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کی نذارت ناپاک ہو گئی تھی۔ اور نذیر کے لیے شرع یہ ہے کہ جب اس کی نذارت کے دن پورے ہو جائیں تو وہ خیمہ اجتماع کے دروازہ پر حاضر کیا جائے، اور وہ خداوند کے حضور اپنا چڑھاوا چڑھائے، یعنی سوختنی قربانی کے لیے ایک بے عیب یکسالہ نر برہ، اور خطا کی قربانی کے لیے ایک بے عیب یکسالہ مادہ برہ، اور سلامتی کی قربانی کے لیے ایک بے عیب مینڈھا، اور بے خمیری روٹیوں کی ایک ٹوکری، اور تیل ملے ہوئے میدا کے کلچے، اور تیل چپڑی ہوئی بے خمیری روٹیاں، اور ان کی نذر کی قربانی، اور ان کے تپاون لائے، اور کاہن ان کو خداوند کے حضور لا کر اس کی طرف سے خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی گزرانے، اور اس مینڈے کو بے خمیری روٹیوں کی ٹوکری کے ساتھ خداوند کے حضور سلامتی کی قربانی کے طور پر گزرانے، اور کاہن اس کی نذر کی قربانی اور اس کا تپاون بھی چڑھائے۔ پھر وہ نذیر خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اپنی نذارت کے بال منڈوائے، اور نذارت کے بالوں کو اسی آگ میں ڈال دے جو سلامتی کی قربانی کے نیچے ہوگی۔ اور جب نذیر اپنی نذارت کے بال منڈوا چکے تو کاہن اس مینڈے کا ابالا ہوا شانہ اور ایک بے خمیری روٹی ٹوکری میں سے اور ایک بے خمیری کلچا لے کر اس نذیر کے ہاتھوں پر
उनको धरे। फिर काहिन उनको हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए। हिलाने की कुर्बानी के सीना और उठाने की कुर्बानी के शाना के साथ ये भी काहिन के लिए मुकद्दस हैं। इसके बाद नजीर मैं पी सकेगा। नजीर जो मन्नत माने और जो चढ़ावा अपनी नजारत के लिए खुदावंद के हजूर लाए, इलावा उसके जिसका उसे मकदूर हो, उन सबों के बारे में शरअ ये है, जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसा ही उसको नजारत की शरअ के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जह करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा।